بشرا بی بی نے بڑی دھماکیدار قسم کی باتیں کہی ہیں. انہوں نے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کئی افسروں کے نام بھی انہوں نے لیے. موقع ایسا آ گیا کہ عمران خان صاحب کو ان کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچنا پڑا کہ یہ بات نہ کی جائے. ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جناب ان کو جو ہے کوئی غدار کیوں کہہ رہا ہے. اگر تم نے اختلاف کیا تو پھر تمہاری ایسی تیسی ہم پھیر کے رکھ دیں گے. آج چیمہ صاحب اور گورنر صاحب کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی اہم خبریں پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. خاص طور پہ ایچسن کے پرنسپل کا معاملہ وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس سلسلے میں کیا اپڈیٹس ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بشرا بی بی نے جو ہے وہ بڑی دھماکیدار قسم کی باتیں کہی ہیں. اور مطلب موقع ایسا آ گیا کہ عمران خان صاحب کو ان کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچنا پڑا کہ یہ بات نہ کی جائے. تو یہ ساری خبریں جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پیش کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر، اور یہ آئی ہے خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ سے، جہاں پہ بشام کے مقام پر گاڑی پر مبینہ خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بشام کا جو ایریا ہے یہ آخری حد ہے خیبر پختونخوا کے اس باؤنڈری کی. بشام کے بعد جو ہے وہ آگے چل کے گلگت بلتستان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور آگے جو چائنیز ہیں وہ ڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس ایریا کے اندر ان کا آنا جانا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. تو ایک مسافر بس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ایکچولی کوئی گاڑی لا کے ہٹ ہوئی ہے یا کوئی خودکش دھماکہ تھا، لیکن انیشل رپورٹس جو ہیں وہ خودکش دھماکے کی ہی آ رہی ہیں. تو اس پہ ڈی آئی جی مالاکنڈ نے کہا کہ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی مسافروں کی گاڑی سے ٹکرائی، اور گاڑی پر حملے میں کئی افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. رائٹرز نے کہا کہ اس میں 5 چینی باشندے بھی شامل ہیں. تو دہشت گردی کے چند واقعات جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہم مختلف ایریاز کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اب بشام کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ ہے. اچھا جی، اب آ جائیں وہ جو ایچسن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آج 11 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے ایچسن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس کی جانب سے ایک احتجاج کیا جانا تھا، تو وہ احتجاج ہوا ہے. وہ پیرنٹس کی جانب سے، والدین کی جانب سے وہاں پہ احتجاج کیا گیا. پولیس کی نفری بھی وہاں پہ موجود تھی، اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے وہاں پہ مختلف والدین نے. اور وہاں پہ جو مائیکل تھامسن ہے جو پرنسپل ہے ان کے حق میں نعرے بازی کی گئی، اور گورنر پنجاب کے خلاف بھی وہاں پہ نعرے لگائے گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ایچسن کالج کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایچسن کالج کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری آج تعینات کی گئی، اور پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہاں پہ جو انٹرنسز تھے، جو گیٹس تھے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں. دس از انپریسیڈنٹڈ، آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن یہی کہا گیا جی سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس کی تعیناتی یہاں پہ کی گئی ہے. اور ہر آنے جانے والی گاڑی کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایسی ویسی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو جائے. دوسری خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ پرنسپل نے جو اپنی چھٹیوں کی درخواست دی ہوئی تھی، گورنر پنجاب نے جو ہے ان کی چھٹیاں منظور کر لی ہیں. اب یہ کس طرح کی چھٹیاں منظور ہوئی ہیں یہ نہیں پتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں میں پہلی تاریخ کے بعد میں کام نہیں کروں گا. لیکن گورنر نے جو ہے ان کی چھٹیاں اپروو کر دی ہیں، اور جو ہیڈ مسٹرس ہیں اور برسر ہیں ایچسن کالج کے، ان دونوں کو فی الحال ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ ایچسن کالج کے معاملات جو ہیں وہ کیئر ٹیکر جس طرح ایک سیٹ اپ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے یہ دونوں افراد جو ہیں ان معاملات کو سنبھالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اولڈ بوائز ایسوسیشن جو ہے ان کا ایک ایمرجنسی اجلاس بھی جو ہے آج منعقد ہوا، اور اس میں بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا. گورنر کی جانب سے جو اسٹیپ اٹھایا گیا ہے ان کی جانب سے بھی اس پہ جو ہے وہ مذمت کی گئی اس سارے واقعے کی. اب دیکھیں کہ یہ معاملہ البتہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک گورنر نے وہ جو آرڈر دیا تھا نہ اسے واپس لیا گیا ہے، اور نہ احد چیمہ صاحب کی جانب سے کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سیدھا وہ سٹیٹس کوئی ویسے ہی برقرار ہے. تو مطلب کئی لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ احد چیمہ صاحب اور گورنر صاحب کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے، جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو احد چیمہ صاحب کو سارا بل جو ہے جو ابھی تک ان کے بچوں نے اپنی فیس پے نہیں کی ہوئی وہ فیس بھی پے کرنی چاہیے. تو لیکن ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے ایکچولی ایک پبلک لیٹر جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر جو ہے وہ شیئر کیا، اور مائیکل تھامسن کے نام ہی جو ہے وہ یہ لیٹر لکھا ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں 25 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے تعلیم کے میدان میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، اور ایچسن کالج کو پچھلے 8 سال میں جس طریقے سے آپ نے چلایا ہے، میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے آگے چل کے جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک دوسرے ملک سے اٹھ کے
ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور یہاں پہ تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے, اور ہم جو ہے وہ آپ کی خدمات پہ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ پورا لیٹر جو ہے انہوں نے ایکس کے اوپر جاری کیا. جہاں پہ ایکس کی بات, ٹویٹر کی بات ہو رہی ہے, تو وہیں پہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف شہری کی درخواست پر آج سماعت کی. پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب عدالت میں جمع کرایا گیا. پی ٹی آئی کے وکیل نے بند لفافے میں ایک لیٹر پیش کر کے کہا کہ یہ صرف عدالت کے دیکھنے کے لیے ہے. چیف جسٹس نے لیٹر پڑھ کر کہا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں, پٹیشنر کے وکیل کو بھی دکھا دیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا یہ لیٹر تو پہلے ہی سوشل میڈیا پر موجود ہے. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اس لیٹر کی وجہ سے ایکس پر پابندی لگائی گئی کیونکہ ہم اس پر عمل کے پابند ہیں, جواب تو وزارت داخلہ نے دینا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس یہ ہے کہ یہ پٹیشن بہت لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. جو کچھ لکھا جاتا ہے شاید کسی کو پسند نہ آئے. عدلیہ کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے. پچھلے 20-30 سال میں چیزیں تبدیل ہوئیں, کسی قاعدے قانون کے تحت ہی آپ قدغن لگا سکتے ہیں. ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کے مجاز افسر کو 3 اپریل کو طلب کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. اس کے علاوہ ایک وہ جو شاہد آفریدی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری جو کیمپین چل رہی ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ایک شخص ہے کوئی سلمان خان, اس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ جی شاہد آفریدی صاحب کے یہ جو مختلف برانڈز ہیں ان کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے. بائیکاٹ شاہد آفریدی کے حوالے سے جو ہے پچھلے 1-2 دن سے پوری یہ ایک کیمپین چل رہی ہے. تو اس میں تصویریں لگا کے اور ان کے برانڈ کی تصویریں لگا کے لالا دربار ریسٹورنٹ دبئی میں, سپلائس ریسٹورنٹ لاہور میں, شاہد آفریدی اسٹور آف کلودنگ, ہوپ ناٹ آؤٹ کلودنگ برانڈ, ہوم کیئر کاسمیٹک برانڈ, شاہد آفریدی فاؤنڈیشن. آپ سوچیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا نام بھی لکھا ہوا ہے جو کہ بیسکلی ایک فلاحی کام کرتی ہے. تو یہ اس شخص نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, تو شاہد آفریدی نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا ان برانڈز میں جو بھی میرا شیئر ہے وہ بچیوں کی تعلیم, مختلف علاقوں میں صاف پانی کے کنوؤں, ہسپتال, بزرگوں کے فلاح و بہبود اور مستحقین میں راشن کی تقسیم پر خرچ ہوتا ہے. میں نے ان تمام پروجیکٹ سے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا, البتہ ان کو چلانے کے لیے ہر طرح کے وسائل ضرور مہیا کیے ہیں. آپ اور آپ جیسے لوگوں کی سیاسی کم علمی اور جھوٹا پروپیگنڈا مجھے حقداروں تک ان کا حق پہنچانے سے نہیں روک سکتا. میرا مشن میری فاؤنڈیشن کے ذریعے انشاءاللہ جاری رہے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کتنی کو گری ہوئی اور نیچ حرکت ہے یہ کہ ایک شخص اگر فلاحی اداروں کے حوالے سے وہ ایک اس قسم کا کام کر رہا ہے اور آپ کا اس سے اختلاف ہے, آپ کا اس سے کوئی نظریاتی اختلاف ہے یا کوئی بھی اختلاف ہے, تو آپ بیٹھ کے جو ہے وہ اب اس کے بزنسز کے جو ہے وہ ٹارگیٹ, مطلب دس از ایکچوئل پراپر ہراسمنٹ اینڈ بلیک میلنگ کہ جی مطلب اگر تم ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ اور اگر تم نہیں ملاتے پھر تمہاری ایسی کی تیسی تمہارا کوئی اور سورس آف انکم ہے یا کوئی تمہارا کام ہے ہم اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. یہ لٹرلی وہ والی حرکت ہے. دس از دیٹ ہیٹریڈ جس کے بارے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اس کو پروان چڑھایا گیا, اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے پچھلے کئی سالوں میں جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا. اینڈ دس از دا اگلیسٹ مارک جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے اوپر آتا ہے. بار بار یہی آتا ہے, یہ ٹرولنگ کرنا, یہ ہیش ٹیگز بنانا, اس طرح مطلب لوگوں کو ٹارگٹ کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا, وہ آپ کی بات سے اختلاف کر رہا ہے, اور وہ اگر تم نے اختلاف کیا تو پھر تمہاری ایسی تیسی ہم پھیر کے رکھ دیں گے. بیسکلی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اینڈ یہ سلولی اینڈ گریجولی یہ دوسری سائڈ پہ بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, یہ نون لیگ والی سائڈ پہ بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ جی اگر آپ ہماری بات سے اگری نہیں کرتے تو بس پھر دیکھیے ہم آپ کا کیا حال کرتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ شاہد آفریدی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فضول قسم کی کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنماؤں نے جس میں علی محمد خان شامل ہیں, شیر افضل مروت شامل ہیں, انہوں نے خود بیچ میں آ کے منع بھی کیا ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ کچھ ایسے کہہ ہی نہیں رہا بس, لیکن ایک پورا پہاڑ جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا. اور یہ بیسکلی سٹارٹ جو ہے وہ شہباز گل کی طرف سے ہوا تھا. شہباز گل نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ شاہد آفریدی نے شلوار کرتا پہنا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اب آپ کسی بھی کرکٹر کو شاید وہ جو ہے وہ شلوار کرتا پہنا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان بنا لیں گے. مطلب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ بھائی تو شلوار کرتا کیوں پایا. مطلب پاکستان کا آئندہ ہر کرکٹر جو ہے نا وہ جینس شرٹ پہن لے, ٹھیک ہے, نکر ٹی شرٹ پہن لے, شلوار کرتا کوئی نہ پہنے, کیونکہ وہ پھر لگے گا کہ جناب آپ عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ کیا کم عقلی ہے, مطلب بندہ کیا کرے اس کا. بلکہ عمران ریاض نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اسکرین شاٹ لگا کے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اور وہ ایک اور اسکرین شاٹ ہے بیسکلی ان کو غلط کوٹیشن شاہد آفریدی کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کر کے کہ جی اپنی زکوٰۃ عطیات شوکت خانم کو نہیں کسی غریب ضرورت مند کو دیں, آپ کا دیا ہوا زکوٰۃ سوشل میڈیا اور ملک کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے شاہد آفریدی. بس یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے, خدا کے لیے اس پہ دھیان دیا کریں. کوئی بھی چیز لکھ کے اس کی اگلی تصویر جو ہے چیپ کے وہاں پہ اس کا نام وہاں پہ لکھ کے کچھ بھی وہاں پہ آپ لکھ دیں تو ذرا چیک کر لیا کریں کہ بھائی یہ اس بندے نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. اور آپ بیٹھ کے, اور یہ اتنی چیزیں یہ واٹس ایپ گروپوں میں پھیلتی ہیں اتنی, اور مجھے یقین کیجئے کہ میں وہ چند دوستوں میں رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپوں میں جو موجود ہوتا ہوں اور اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں نا تو میں تو لٹرلی ان کو ایسا ڈانٹتا ہوں, میں کہتے ہیں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, پڑھے لکھے لوگ ہو تم لوگ,
یقین کریں پڑھے لکھے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ جو مطلب ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, اور وہ بیٹھ کے چیزیں اس طرح شیئر کیے جا رہے ہیں. یار ایک دفعہ کنفرم تو کر لو بھائی کہ اگلے نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. کسی لونڈے لپاڑے نے بیٹھ کے اس طرح کا ایک جو ہے وہ تھریڈ بنا دیا, یا اس طرح کا بیٹھ کے فلائر بنا دیا اور آپ نے ڈال دیا, ہاں جی بس ٹھیک ہے یہ شاہد افریدی نے کہا ہے جی, جبکہ آپ نے نہ کہیں سنا ہوگا نہ کہیں دیکھا ہوگا. بس چونکہ کسی لونڈے لپاڑے نے یہ چیز بنا دی ہے تو اس طرح تو کل کو کوئی بھی چیز آپ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیں, ہاں جی اسی نے کہی ہوگی, کیونکہ کسی نے بیٹھ کے یہ فلائر بنا دیا. میرے بھائی 5 منٹ لگتے ہیں, بلکہ 5 منٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں, 50 سیکنڈ لگتے ہیں اس طرح کا فلائر بنانے میں. یقین کریں کل کو کچھ پتہ نہیں, کل کو یہ فلائر بھی آ جائے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں کہتے ہیں میرا آج سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کو بھی مان لینا پھر کہ ہاں جی عمران خان نے یہ کہا. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب جی وہ بھی بڑے غصے میں ہیں, اور وہ غصہ ان کو چڑھا ہوا ہے مہر بخاری صاحبہ کے اوپر. انہوں نے ٹویٹ کیا ایک بیسکلی وہ ویڈیو لگا کے, اور اس میں مہر بخاری صاحبہ جو ہیں بیسکلی لطیف کھوسہ صاحب سے جو ہے وہ سوال کر رہی تھیں کہ جی آپ کی کور کمیٹی کے اندر جو ہیں وہ لڑائی مار کٹائیاں ہو رہی ہیں, تو آپ کو کوئی رول ادا کرنا چاہیے, آپ کو اس کو روکنا چاہیے. یہ کلپ جو ہے وہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی مہر بخاری صاحبہ از میلائننگ us, there was absolutely no scuffle, no intimidation, I fail to understand how could she concoct such a false narrative, she ought to either regret it or prove it, check out ARY News video TikTok. تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی ہماری اس قسم کی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں, جبکہ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے جو ہے وہ اس بارے میں بار بار رپورٹ کیا کل کہ اس طرح سب کچھ ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی دارالحکومت میں جلسے کی اجازت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی اور فریقین کو نوٹس جاری کر کے کل جواب طلب کر لیا. شیر افضل مروت نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد نے سیکورٹی تھریٹس کو وجوہات بنایا ہے, جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جو بھی آپشنز ہوں گے ان کو کل دیکھ لیں گے. اس سے قبل ہائی کورٹ نے ڈی سی کو پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی, تاہم ڈی سی اسلام آباد نے سیکورٹی وجوہات اور پولیس نفری کی کمی کی وجہ بتا کر درخواست مسترد کر دی تھی. عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے جو ہے ملتوی کر دی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے ایکچولی میرے خیال میں اس پہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب ڈی سی کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا, ان کو کل بلایا گیا کہ جناب یہ درخواست آپ نے جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ کی ہے. اب آ جائیں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے ایشو کے اوپر. بشرا بی بی آج ایک کیس کے سلسلے میں جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر ہی موجود تھی, وہاں پہ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا گزشتہ سماعت پر رڈیالہ جیل پیشی کے لیے آئی تو بنی گالہ میں میرے شہد میں کچھ ملایا گیا, میں شہد استعمال کرتی ہوں, واپس جا کر شہد کھایا تو طبیعت بگڑ گئی. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہیں, وہ عوام کی آواز اور ملک اور قوم کی خاطر جیل میں ہیں. عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی. عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام ان کو معاف نہیں کریں گے. بے ضمیر لوگوں سے نہیں باز ضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں. عمران خان نے اقتدار اور اقتدار کے بعد کبھی کسی کو نہ نقصان پہنچایا اور نہ کسی کو مارنے کا کہا. عمران خان کے خمیر میں بدلہ لینا نہیں ہے. یہ لوگ کچھ بھی کر لیں یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. حالات بہتری کی جانب نہیں جا رہے. اگر حالات ٹھیک ہوتے تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایسا بیان نہ دیا جاتا. چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر جا نہیں رہی. عمران خان چاہتے تو وہ بنی گالہ میں آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے. اس موقع پر عمران خان بشرا بی بی کو صحافیوں سے بات کرنے سے روکتے رہے. وہ بشرا بی بی کا بازو پکڑ کر انہیں پیچھے لے گئے. سوشل میڈیا کے اوپر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اس میں انہوں نے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کئی افسروں کے نام بھی انہوں نے لیے. تو عمران خان صاحب ذرا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کو کھینچ کے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے اور 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. 9 مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی. چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکور کرنے کا حکم دیں. جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کی وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں. کرائم کی انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہے. جیسے اسرائیل دہشت گردی کر کے فلسطین پر الزام لگا دیتا ہے, ایسے ہی 9 مئی کا واقعہ کر کے ہم پر الزام لگا دیا گیا. 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ لندن پلان کے تحت چل رہا ہے. مجھے اندر کرنا تھا اور نواز شریف کو لانا تھا. نواز شریف اس کے بچوں اور زداری کے کیسز کو ختم کر دیا گیا. کرپشن کی کتابوں والوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے. 8 فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا. الیکشن کمیشن جس نے خود دھاندلی کروائی وہ کیسے انکوائری کر سکتا ہے؟ دھاندلی زدہ الیکشن سے بننے والی حکومت اور صدر زرداری کی کوئی حیثیت نہیں. حکومت گرانے کے بینیفیشریز حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی؟ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں مگر باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, عالیہ حمزہ, اعجاز چودھری, عمر چیمہ کو جسمانی مسائل ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا. اسد نے آفیشیل میٹنگ پر سائفر بھیجا تھا. امریکہ میں سماعت میں ڈونلڈ لو اگر رجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ پوری جو بائیڈن حکومت پر آتا.
بائیڈن حکومت ہل جاتی، ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے، امریکی سفیر مجھے ملنے جیل نہیں آئے، جب ملاقات ہوگی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے کردار پر بات کروں گا۔ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا تو کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں سائفر کی پیرافریز کاپی دی گئی تھی۔ سائفر گم ہوا تو وزیر اعظم اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا بلکہ آفس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکالز ہوتے ہیں۔ مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں، ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسے ہی کرتے ہیں، ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 40 MPs کے فارورڈ بلاک سے متعلق مجھے علم نہیں، مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ 40 MPs والی بات جو ہے وہ شیر عبد المروت صاحب نے کہی تھی، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ عاطف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ former member Prime Minister Task Force, former focal person Ministry of Overseas Pakistanis during PTI government. It's ironic how we were once labelled ISI agents by mainstream Indian media, yet now find ourselves labelled as anti-state within Pakistan. It's time to acknowledge reality and refrain from branding anyone as a traitor. This is especially crucial considering it's not just a few individuals but a significant portion of overseas Pakistanis. Overseas Pakistanis represent our nation's greatest strength and most valuable asset. اچھا، ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جناب ان کو جو ہے کوئی غدار کیوں کہہ رہا ہے یا ٹریٹر کیوں کہہ رہا ہے؟ یہی ہم لوگ کہا کرتے تھے، بالکل یہی کہا کرتے تھے جب آپ لوگوں کی حکومت تھی۔ تو برائے مہربانی یہ جو آپ کے لونڈے لپاڑے ہیں نا، ان سے لوگوں کے اوپر برانڈنگ کروانا بند کروائیں۔ آپ لوگوں کو غدار ٹھہرایا کرتے تھے، اور آپ سے مراد ہے آپ کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اچکل جو ہے وہ تو آپ لوگ ہی دیتے تھے نا کہ جا بیٹا شروع ہو جا، پہ جائے نو، اور پھر وہ لوگ پڑ جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جرنلسٹ کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کس قسم کے گھٹیا ٹرینڈز جو ہے وہ چلائے گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج، اور میں یہ دونوں سائڈز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، آج آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں نا، آج آپ لوگ اپوزیشن کی طرف ہیں۔ آج آپ لوگوں کے اوپر جب اس قسم کا کوئی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کوئی گندگی پھینکی جاتی ہے، تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج جا کے آپ کو احساس ہو رہا ہے۔ جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی گھی بند ہو جاتی ہے، تب آپ لوگ نہیں بولتے، کیونکہ آرڈر جو ہے وہ ٹاپ سے آ رہا ہوتا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس ٹاپ سے آنے والے آرڈر کی جو ہے نا اس کے خلاف کھڑا ہو۔ لیکن دوسری سائڈ پہ آج جب نون لیگ کے اندر جو ہے جو لوگ موجود ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ جو پاور گیم چل رہی ہے، خاص میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ جو ایچسن کالج والی چل رہی ہے، یہ پاور گیم ہے، پاور ہنگر ہے بیسکلی، کہ نہیں یہ نہیں، میں طاقتور ہوں اور میں اپنی طاقت جو ہے وہ دکھا کے رہوں گا۔ جب آپ لوگ ہی جب اپوزیشن کے اندر تھے نا، اور جب آپ لوگوں کے خلاف یہ سب کچھ ہوتا تو ہم تب بھی آواز اٹھاتے تھے۔ کل ازما بخاری صاحبہ میرے شو کے اندر آئی ہوئی تھی، تو جب میں نے اس ایشو کے اوپر بات کری تو انہوں نے کہا کہ پی کے ایل آئی کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، پی کے ایل آئی کے دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا ہوا۔ ایک بڑا اچھا انسان جو ہے وہ پی کے ایل آئی شہباز شریف صاحب کے دور میں چلا رہا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ہٹا دیا۔ تو میں نے ان کو اسی وقت پن پوائنٹ کیا، میں نے کہا ازما صاحبہ آپ میرے شوز میں نا پچھلے 7-8 سال سے آ رہی ہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب پی کے ایل آئی کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا تھا نا، تو میں نے تب بھی آواز اٹھائی تھی، یار ادارہ ایک فرسٹ کلاس چل رہا ہے، آپ اس کی کیوں ٹانگ توڑ رہے ہیں آپ اس کی۔ تو اسی لیے آج جو کچھ اب آپ لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں ایچسن کالج کے ساتھ، تو آئی ول ریز مائی وائس۔ میں جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی زیادتی ہو اور میں اس پہ آواز نہ اٹھاؤں، میں تو کہوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ سو اگر یہ عاطف خان صاحب بھی کو یہ دکھ اور یہ درد ہو رہا ہے نا، تو نون لیگ کی حکومت کو یا ان کے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ دس از ناٹ رائٹ۔ یہ کل کو دوبارہ ٹیبلز کین آلویز ٹرن۔ آپ لوگ صدا کے حاکم نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یہ تبدیلی ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کی ہوتی ہے۔ تو ایسی حرکتیں مت کریں کہ کل کو جو ہے نا پھر اسی کا غصہ آپ کے اوپر اور بھی زیادہ نکلے، برائے مہربانی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جسٹس شاہد بلال نے پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں قائم اپیلیٹ ٹریبیونل نے ضمنی انتخابات کے لیے منصف صلاحی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی ہیں۔ ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی صاحب کو بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن لڑنے کی جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ خبر بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے، اور پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ٹیل آن نیوز کے فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ ایک لگایا گیا تھا، ان کے لیٹر پیڈ کے اوپر کچھ ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ شیئر کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج ایف آئی اے اسلام آباد کے پاس سیالکوٹ ٹیل آن گروپ کے قیصر بریار، سلیم بریار، یوسف بیگ مرزا، ٹیل آن گروپ کے فہد جاوید اور صحافی احمد منصور اور دیگر لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پر ٹیل آن گروپ کے خود ساختہ لیٹر کو پھیلایا کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی درخواست دے دی ہے۔
ایف آئی اے نے میری درخواست وصول کر کے ان سب ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. میں نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ ان ملزمان قیصر بریار، سلیم بریار، یوسف بیگ مرزا، فہد جاوید اور دیگر نے خود ساختہ سیٹلمنٹ تیار کر کے اپنے گروپ کے لیٹر ہیڈ پر میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ڈال کر جہاں میرے پرسنل اور پرائیویٹ انفارمیشن پبلک کر کے جرم کیا ہے، وہیں انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں مجھ سے پوچھے یا طے کیے بغیر پیسے ڈال کر اور انہیں پوری دنیا کے سامنے لا کر مجھے، میرے خاندان اور بچوں کو خطرات میں ڈال دیا ہے. اس خود ساختہ لیٹر کو پبلک کرنے کا مقصد مجھے اور میرے خاندان کی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا. جرائم پیشہ لوگ ان انفارمیشن سے فائدہ اٹھا کر مجھے اور میرے خاندان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ لیٹر ہیڈ ان ملزمان نے ٹیلن گروپ کے آفیشیل فیس بک پیج پر ڈالا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا. میرے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی جیسے سیالکوٹ کی بریار فیملی نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جرم نہیں کیا بلکہ میں نے لیگل کارروائی کر کے جرم کیا ہے. قیصر بریار نے 28 فروری تک میرے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن وعدہ پورا نہ کیا، جس پر میں نے لیگل کارروائی شروع کرنے کا 3 دن پہلے ٹویٹ کیا تو قانونی کارروائی سے ڈر کے خود سے مجھے بتائے بغیر خود ہی پیسے طے کر کے اکاؤنٹ میں ڈلوا کر اپنے خود ساختہ ڈیل بنا کر چینل کے فیس بک پر پیج پر ڈال دی. ایف آئی اے قوانین کے تحت کسی کی پرسنل معلومات خصوصاً بینک اکاؤنٹس پبلک کرنا سنگین جرم ہے جس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اور اس کی سزا جیل اور لاکھوں روپے جرمانہ ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.